محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی سالم الدین علوی سیفی صاحب زید مجدہم سلسلہ سیفیہ سے وابستہ دیگر معزز حضرات علماء کرام خطباء اعظام اور حاضرین مجلس، چند ضروری باتیں عرض کروں گا، توجہ سے سنیں. خاص طور پر نوجوان توجہ سے سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ از آدم تا ایندم و تا قیامت ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ، مقبول اور محبوب دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، چاہے گا، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. پھر فرمایا کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جیسے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام اور رسول اعظام کو وحی کی تھی، اسی سرچشمہ ہدایت سے آپ پر بھی وحی نازل فرمائی ہے. سو تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام کا سرچشمہ ہدایت وحی ربانی ہے، اور یہ ایک کنٹینویشن ہے، تسلسل ہے، اور قیامت تک یہ تسلسل رہے گا. صرف اتنی بات ہے کہ خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جو نبی آتے تھے، کان النبی یرسل الی قومہ خاصہ، نبی ایک خاص قوم کی طرف، قبیلے کی طرف، خطے کی طرف، علاقے کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مگر تاجدار ختم نبوت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جو آ چکے ہیں ان کی طرف بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان کی طرف بھی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ قرآن میں فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے عالم انسانیت، اے لوگو، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہذا اس وقت جتنا عالم انسانیت ہے 8 ارب تقریباً، وہ سب آپ کی امت ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی دعوت پر لبیک کہا، وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے۔ جیسے قرآن ہے، ایک جگہ فرمایا کہ ھدی للناس، دوسری جگہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، ایک جگہ فرمایا کہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ آپ قرآن کا جو پیغام ہدایت ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن جو اسے قبول کرتے ہیں وہ اہل تقویٰ ہیں اور متقین ہیں۔ پھر یہ جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں، یہ نام ان کو اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ فرمایا کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، پہلی شریعتوں میں بھی یہی تمہارا نام تھا اور اس شریعت میں بھی تمہارا نام یہی ہے۔ یہ جو یہود یا نصارہ یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے ہم عیسائی کہتے ہیں، اور کیونکہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 نام آئے ہیں، ایک مسیح اور ایک عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی کہتے ہیں، لیکن آج کل عیسائی کہتے ہیں کہ ہم کسی عیسیٰ کو نہیں جانتے، ہم تو مسیح کو جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم عیسیٰ کو نہیں جانتے، ہم مسیح کو جانتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آپ کا نام مسیح بھی آیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ یا تو یہ لفظ مسا سے بنا ہے کہ آپ کے چھونے سے، لمس سے مادرزاد اندھے، برس کے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے، مردوں کو آپ نے زندہ کیا، اس لیے مسیح۔ ایک یہ کہ یہ سیاحت سے بنا ہے کہ آپ نے کوئی اپنا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں بنایا، تبلیغ کے لیے آپ مسلسل چلتے رہتے تھے، تو مسیح بھی آپ کا نام ہے۔ لہذا یہ جو نام یہودی دیا گیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ مسیحی ہو، عیسائی ہو، کرسچین ہو
یہ نام بھی اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے. اللہ کا دیا ہوا نام کیا ہے؟ مسلم. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی اور پھر دعا فرمائی تو اس میں یہ بات تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں مسلم بنا دے، اپنا اطاعت گزار بنا دے. اسلام کے معنی ہیں ٹوٹل سبمیشن، کہ اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اور پھر فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں بھی امت مسلمہ بنا. تو جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں یہ سب اولاد ابراہیم ہیں، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ امت مسلمہ بنا. لہذا نام مسلم ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہود اور عیسائی دونوں مسیحی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار اور وارث ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تمام باطل دینوں کو چھوڑ کر دین حق کی طرف آنے والے اور مسلم تھے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ولیکن کان حنیفا مسلما، اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. فرمایا کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے، مسلم تھے. اسی طرح یہود و نصارہ نے کہا لن يدخل الجنت الا من کان هودا و نصارا، جنت میں تو یا یہودی جائیں گے یا نصارہ جائیں گے. تو قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے رسول کہہ دیں اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے کہ تم جنت کے ٹھیکیدار ہو. دوسری جگہ فرمایا کہ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر یہ تمہارا دعویٰ سچ ہے دلیل لاؤ. وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں. یہ ان کے دعوے تھے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی اپنے منہ سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک سارے کے سارے انبیاء کرام دین اسلام کے علم بردار تھے، دین اسلام کے ماننے والے تھے، دین اسلام کا پرچار کرنے والے تھے. لہذا یہ جو انبیاء کرام کا مشن ہے یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، یہ مربوط ہے. ایک ہی اصل ہے اس کی، اسلام. البتہ شریعتیں بدلتی رہی. شریعت کیسے کہتے ہیں؟ شریعت کے معنی میں بھی راستہ، مذہب کے معنی میں بھی راستہ، مسلک کے معنی میں بھی راستہ، طریق کے معنی بھی راستہ. تو شریعت
تفصیلی احکام کا نام ہے، کیونکہ توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، ملائک پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، کتب الہیہ پر ایمان، سارے رسولوں پر ایمان، یہ بنیادی اصول تمام انبیاء کرام کے شریعتوں میں شامل رہے ہیں۔ تفصیلی احکام میں فرق رہا، لیکن جب خاتم النبیین تشریف لے آئے تو آپ کی شریعت خاتم الشرائع ہے، آپ کی شریعت ناسخ الشرائع ہے، کہ اب باقی شریعتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب قیامت تک شریعت چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی۔ ناسخ الشرائع، ناسخ الملل، ناسخ الادیان آپ کی ذات مبارک ہے۔ پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو آپ اسی دین اسلام کے علم بردار تھے، اور جو آپ پر ایمان لاتے صحابہ کرام وہ دین اسلام کے علم بردار تھے۔ دین ایک تھا، اسلام تھا، شریعت ایک تھی، اور ہم جب سائنس یا ٹیکنالوجی کو جاننا چاہیں گے تو آگے کی طرف دیکھیں گے، اور دین کو جاننا چاہیں گے تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے، نقل سے ہے۔ یہ نقل وہ نہیں جو امتحان میں آپ کرتے ہیں، یہ نقل روایت ہے، ٹریڈیشن ہے، جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی آ رہی ہے۔ دین وہاں سے چلا، اور دین کی روشنی وہیں سے حاصل کریں گے، ذات پاک مصطفیٰ سے حاصل کریں گے۔ دین کی کوئی بات ہماری عقل میں آ جائے تو یہ عقل کی سعادت ہے، نہ آئے تو یہ عقل کی نارسائی ہے، نالائقی ہے، کوتاہی ہے۔ دین حق ہے، حق تھا، حق رہے گا۔ اور اس دین کی نقل کی جو پہلی کڑی ہے وہ اہل بیت کرام جو آپ کے عہد میں تھے، اور صحابہ کرام، یہ پہلی کڑی ہے۔ اس سے میں اپنے ہاں بتاتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے، ایسے ہی یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ جب کراچی یونیورسٹی میں کانووکیشن ہوتا ہے تو میں روز گزرتا ہوں تو باہر طلباء بورڈ لگاتے ہیں، ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے، کیونکہ ڈگری گریجویشن کی ہو، ماسٹر کی ہو، ایم فل کی ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، اس سے اگر روزگار مل گیا تو کام آ گئی، ورنہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، قبر میں تو نہیں لے جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سند دی جاتی ہے وہ یہ کہ میں نے اپنے شیخ سے حدیث سنی، انہوں نے اپنے شیخ سے سنی، انہوں نے اپنے شیخ سے سنی، اور 1450 برس کا فاصلہ طے کر کے کڑی بکڑی، سلسلہ و سلسلہ ہماری شاگردی کا رشتہ تاجدار کائنات سے قائم ہو گیا۔
اس لیے شرط یہ ہے کوئی کڑی بیچ میں ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ نا کہ ٹرین کی پٹڑیاں ہوتی ہیں, اگر ایک بوگی کی آگے سے زنجیر کٹ جائے تو پیچھے کی ٹرین ساری کٹ جائے گی. لہذا حدیث میں یہ ہے کہ کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی ہونی نہیں چاہیے. سلسلہ مربوط ہونا چاہیے, منظم ہونا چاہیے, جڑا ہوا ہونا چاہیے. اس لیے یہ جو فتنہ ہے صحابہ کو ہدف بنانے کا, اس کے پیچھے سازش کیا ہے کہ دین کی نقل و روایت کی پہلی کڑی تو صحابہ کرام ہیں, اور جو اہل بیت اطہار تھے وہ بھی صحابہ تھے. حضرت علی صحابی تھے, حسنین کریمین صحابی تھے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا صحابیہ تھیں. صرف یہ ہے کہ نسبت نسب یہ ان کی زائد فضیلت تھی. تو پہلی کڑی صحابہ ہیں. صحابہ کو کیوں ہٹ کیا جاتا ہے کہ جب پہلی کڑی ڈیمیج ہو جائے تو آگے سارا سلسلہ ختم. تو یہ دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہے, کیونکہ دین چلا ہی وہیں سے, دین نقل سے چلا ہے. میں ایک مرتبہ لاہور میں گورنمنٹ نیشنل مینجمنٹ کالج میں گیا, گورنر ہاؤس کے برابر میں. وہاں گریڈ 20 کے بیوروکریٹ تربیت پاتے ہیں. لیکچر ڈسکشن تھا, میں نے لیکچر دیا, پھر سوال جواب شروع ہوا. تو اپنے آپ کو بڑے فلسفی سمجھتے ہیں, ڈی سی ہے, کمشنر ہے, سیکریٹری ہے, فلاں ہے فلاں ہے. تو ایک نے کہا کہ مفتی صاحب حدیث تو کوئی صحیح ہے, کوئی ضعیف ہے, کوئی حسن ہے, تو ایک قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائیں. ایک اتھینٹک چیز قرآن ہے. میں نے کہا آپ کی بات لگتی تو دماغ کو ہے, لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا؟ یا صبح آپ اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی نوشتہ اللہ کا لکھا ہوا تھا کہ یہ میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے؟ اس لیے یہ بنیادی جو ہے یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ لکھتے ہیں, بیان فرماتے ہیں, کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ. میں حضور کی مجلس میں بیٹھتا, جو آپ ارشاد فرماتے میں لکھ لیتا تھا, نوٹس لیتا تھا. فنہتنی قریش, کچھ قریش کے دانا لوگوں نے مجھے روکا کہ بھائی ان نبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا, نبی بشر ہیں, کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں, کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں. ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے, ہر بات نہ لکھا کرو. جب اگلی مجلس میں حضور نے دیکھا کہ نہیں لکھ رہے, فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے یہ وجہ بتائی. فَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ إِلَىٰ فِيهِ, آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو کچھ میں کہوں کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو, جو میں کہوں لکھ دیا کرو, کیونکہ کوئی بھی کیفیت ہو اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا. اس لیے دین کا برکت اور منبع
ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے روایت کی پہلی کڑی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اس کے بعد جب معاملہ آگے چلا تو مختلف نظریات پیدا ہوئے۔ مثلا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوارج سامنے آئے۔ جب آپ نے حضرت امیر معاویہ سے تحکیم ثالث مقرر کرنے پر معاہدہ کر لیا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا، آپ نے بندوں کو بنا لیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو امت کا مسئلہ ہے، قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی ہے، یہ ہو جائے گی، تو فَبَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ثالث لڑکے کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے مقرر کر دو، اِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ موافقت پیدا فرما دے گا۔ تو کہا یہاں تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو بندوں کو حکم بناؤ، تو یہ تو امت کا مسئلہ ہے۔ لیکن انہوں نے تکفیر تک کر دی۔ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، جنگ ہرورہ اور جنگ نہروان میں ان کو شکست دی۔ پوچھے گا یہ کون ہے؟ یہ لوگ امشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ فرمایا فروا من الشرک، شرک سے تو بچ کے آئے تھے۔ امنافقون ہم، کیا یہ منافق ہیں؟ فرمایا المنافقون لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ قیل فمن ہم، عرض کیا کہ پھر امیر المومنین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، کہ ہمارے بھائی ہیں لیکن انہوں نے بغاوت کی ہمارے خلاف۔ اور بغاوت کا حکم کیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، باغی سے جنگ کرو، یا تو مارا جائے گا یا اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس طرح سے اور پیدا ہوئے۔ تو یہاں جو لبرل ہوتے ہیں میڈیا میں کہ انہوں نے تقسیم کر دیا امت قوم، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دین ایک ہے، اسلام، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن، تعبیر میں جب فرق آ جائے تو پھر صحیح تعبیر کو ڈھونڈا جائے گا۔ آپ کی سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن تو ایک ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کی ایک تشریح کرتا ہے، دوسرا وکیل آ کر دوسری کرتا ہے، تیسرا آ کر تیسری کرتا ہے۔ تو پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ صحیح انٹرپریٹیشن، صحیح تعبیر کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پچھلی امتیں فرقوں میں بٹ گئیں، یہ بھی فرقوں میں بٹ جائے گی، تو یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ پھر صحیح فرقہ کون سا ہوگا ناجیہ؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو اس راہ پر چلے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں. ما انا علیہ سنت، جس پر حضور چلے وہ سنت، اور صحابہ جماعت، اور ہم اہل سنت و جماعت. اس حدیث کی کا مصداق ہے ہم. لہذا اہل سنت اسلام کے مقابل نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو یا سنی ہو. نہیں، پوچھیں گے تم کون ہو تو ہم کہیں گے ہم سنی مسلمان ہیں. تو اس میں جو اور فراڈی ہیں نکل جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اہل سنت و جماعت یہ اسلام کے پیرالل نہیں ہے، یہ اسلام کی صحیح تعبیر ہے، صحیح تفسیر ہے، صحیح تشریح ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست تائید جماعت پر ہے. علیکم بالجماع، جماعت کے ساتھ جڑے رہو. ادھر ادھر جو یہ لوگ اپنے مناتے ہیں ان سے بچو. مین اسٹریم اہل سنت و جماعت کے ساتھ بولو جڑے رہو. فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو. پھر فرمایا کہ ان للانسان ذئب کذئب الغنم، جیسے بکریوں کو ریوڑ شکار کرتا ہے، بھیڑیے شکار کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے بھی بھیڑیے ہیں. تو بھیڑیے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اگر اینیمل پلینٹ کبھی دیکھا ہے تو اس میں بڑے بڑے گینڈے، ہاتھی، اگر ہاتھی کا شیر پہ پیر آ جائے تو اس کی آنتیں نکل جائیں، گینڈے کا آ جائے تو آنتیں نکل جائیں. لیکن وہ حکمت سے وہ چھیڑتے ہیں. پھر کوئی ایک آدھ غصے میں آ کر اس کے پیچھے دوڑتا ہے. جب وہ ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے تو ایک دم اس پر حملہ کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ بھیڑیا یأکل الشاة القاسیۃ او الناہیۃ، جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سے سائیڈ لائن پہ ہو جائے، بھیڑیا اس کو شکار کر دیتا ہے. لہذا آپ کو اہل سنت و جماعت سے سائیڈ لائن نہیں ہونا، آپ کو مین اسٹریم میں رہنا ہے، مرکزی دھارے میں رہنا ہے. آپ کو اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہنا ہے. آپ کو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. دوسرا جو فتنہ پیدا ہوا، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. وہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، ان کی تکریم نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، ان کے مرتبے کو نہ سمجھے. ہم کیوں نہیں سمجھیں گے؟ جب حضور فرما دیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، تو ہم کیوں تکریم نہیں کریں گے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو اس لیے اگر کوئی کہے
کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تو کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اہل بیت سے محبت تو ہمارے دین کا لازمی تقاضا ہے۔ جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، تکریم نہ کرے، وہ اہل سنت میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر حضور نے فرمایا کل بنی انسا و کل بنی ابن عصبتہ من ابی، ہر مرد یا عورت کا بیٹا اس کا نسب اس کے باپ کی طرف منسوب ہوگا، الا بنی فاطمہ، مگر اولاد فاطمہ فانا عصبتہم، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہ جنکشن سے ان کی لائن میری طرف مڑ جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا میں ان کا عصبہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی صرف وہ اولاد سید کہلاتی ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہو، باقی آوان کہلاتے ہیں، علوی کہلاتے ہیں، سید نہیں کہلاتے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ فرمایا اللہ 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 فی اصحابی، فرمایا خبردار 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 میرے اصحاب کے بارے میں محتاط رہنا، بی کیئرفل، بی اٹینٹیو۔ ومن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا پہلے مجھ سے کرے گا پھر ان سے کرے گا، کیونکہ ان کی ساری عظمت میری ذات سے ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ پہلے مجھ سے رکھے گا۔ ومن ابغضنی فقد اذانی، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن اذانی فقد اذی اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ ومن اذی اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو اللہ کو اذیت پہنچائے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ اسے اپنی پکڑ میں لے لے گا، اور جب لے لے تو ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر چھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، امہات المومنین سے بھی محبت کرتے ہیں، ائمہ دین متین سے بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم تو سب کے عقیدت مند، لہذا اہل بیت کی محبت بیان کرنا یہ کوئی کنٹروورشل یا اختلافی مسئلہ نہیں ہے، ٹوٹل کانسنسس، اس پر پورا اجماع ہے۔ لیکن ان کی شان کو بیان کرنے کی آڑ میں اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے گا تو یہ قبول نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اہل بیت اطہار کی محبت سے ہماری قلب کو، روح کو تسکین ملتی ہے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ لیکن اس کی آڑ میں اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تو یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ہاں، شان بیان کرنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا
لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شان بیان کرنے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں کیا کہ مقام رسالت و نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں ابن اللہ کہہ دیا، ثالث و ثلاثہ کہہ دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ خبردار، میرے لیے اس کی اجازت، بولو، میرے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کسی کی. انی عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. حالانکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف بیان کرنا جیسا کہ تعریف کا حق ہے، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو آپ خدا تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے بعد آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. قرآن میں فرمایا کہ تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. یہ قرآن کے اس لفظ کو سمجھنا کہ کسی نبی اور رسول کی توہین جائز نہیں ہے. ہاں، آپس میں درجہ بندی ہے. مثلا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، بعض سے اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کو تو درجوں بلندیاں عطا کی. علماء کہتے ہیں کہ جس کی بلندی کا کوئی ہائیسٹ پوائنٹ تھا وہ بیان کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلیمی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 9 معجزات، اور یہ جو کہا کہ بعض کو درجوں بلندیاں عطا کی، یہ تاجدار کائنات کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو اعداد و شمار ہیں، جو مقام اور مرتبے کا ناپ تول ہے، کوئی ایسا پیمانہ ایجاد ہی نہیں ہوا جو عظمت مصطفیٰ کو بیان کر سکے، کما حق کو بیان کر سکے. سے غالب نے کہا تھا کہ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتے. غالب نے کہا کہ آقا کی ثنا اللہ پر چھوڑتا ہوں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کیونکہ کمال ثنا تو وہ کرے گا جو مرتبے کو پورا جانتا ہو. ہم جان سکتے ہیں تو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ خبردار، میری شان بیان کرنے میں بھی شریعت کی ریڈ لائن کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس تو جب اللہ کی شان کو بیان کرنے میں اللہ کے رسول کی شان کو اور ریڈ لائن کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اہل بیت اور صحابہ کی شان کو بیان کرنے میں کیسے ہو جائے گا؟ تو جس کی شان بیان کرنی ہے حدود شریعت میں بیان کرنی ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب اہل بیت کا نام لیں، ذرا ہمارا عقیدت، ہمارے جذبات بلندی بھی جاتے ہیں، لیکن ہوش بھی رکھنا ہے. مثلا نبی آسرا سارے جہان دا، نبی دا آسرا حسین.
تو جب نبی سارے جہان کا آسرا ہے تو سارے جہان میں امام علی مقام نہیں ہے کہ یہ کہو کہ نبی کا آسرا حسین ہے؟ تو اب آپ لوگ جو ہیں جب اہل بیت کی اس طرح سے کیا جائے تو آپ ہل جاتے ہیں، تو ہلنا نہیں چاہیے، علماء کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اپنے ائمہ، خطبہ، علماء، مدارس والے، اور ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، سندیں تو ہم جاری کرتے ہیں الحمدللہ۔ نہ دباؤ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کہ حضور میں کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ فمن رکب فیہا نجا، جو کشتی میں سوار ہو گئے طوفان نوح سے بچ گئے، اور جب باہر رہ گئے وہ ڈوب گئے۔ تو فرمایا کہ کشتی اہل بیت میں سوار ہو جاؤ، اور نجوم جو صحابہ ہیں ان کی روشنی میں چلتے رہو۔ جس اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، جس کی روشنی میں چلو گے منزل ہدایت کو پالو گے۔ لیکن اب قوم کا حال یہ ہو گیا ہے، حدیث میں حضور نے فرمایا، علامات قیامت بیان فرمائیں، اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، جب قومی خزانہ ذاتی جاگیر بنا لیا جائے جو آپ بھگت رہے ہیں، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، قومی امانتوں کو مال غنیمت کی طرح لوٹا جائے، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے، وَأَخْسَرَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، ایک شخص باپ کو دور کرے اور دوست کو قریب کرے، وَعَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، ایک شخص ماں کا نافرمان بن جائے اور بیوی کا غلام بن جائے، فرما بردار بن جائے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم حاصل کیا جائے مگر دین کی سربلندی کے لیے نہیں، اپنی دنیا سجانے اور بسانے کے لیے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور معاشرے میں کسی کی تکریم، رسپیکٹ، آنر ہو، علم کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر کہ آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی دہشت کی بنیاد پر۔ یہ دور آپ نے دیکھے ہیں نا، کثرت الزنا وشربت الخمور، بدکاری عام ہو جائیں، شراب کے دور چلیں، وظہرت القینات والمعازف، اور گانا بجانے والیوں اور آلات لہو و لعب کا دور دورہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی سنگر ہے تو آپ کا اسٹار، کوئی رقاص یا رقاصہ ہے تو وہ آپ کا اسٹار، کسی نے کرکٹ میں 2-4 چوکے چھکے لگا دیے تو وہ اسٹار۔ تو اللہ کے رسول تو کوئی اور اسٹار آپ کو دے کر گئے تھے کہ میرے اصحاب تمہارے ستارے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر یہ قوم جب گانے والوں اور رقص کرنے والوں کو اسٹار اور سپر اسٹار بنائے گی تو بیڑا تو غرق ہوگا۔ فرمایا کہ پھر اچھے دنوں کی تمنا نہ کرو،
ہناک زلازلہ، وہاں زلزلے آئیں گے، وخسفن، زمین میں دھنسائے جاؤ گے، ومسخن، اور صورتیں بگاڑی جائیں گی، وآیات تتابع کنظم سلک انقطع، پے در پے نشانی آئیں گی جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہو تو ایک ایک کر کے موتی گریں، اس طرح ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر فی قلب واحد، روایت میں علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو محب علی ہے وہ محب ابو بکر ہے، اور جو مبغض علی ہے وہ مبغض ابو بکر ہے۔ دوسرا، آپ مجذوب ہیں، ہوش میں نہیں رہتے، کاش کہ آپ ہوش میں رہیں۔ کوئی اسٹار ناتخواں آ گیا تو آپ نے نوٹوں کی بارش کر دی، بلکہ آج کل مووی ہے تو نئے بنڈر لے کر آتے ہیں شان دکھانے کے لیے۔ مجلس 11 بجے شروع ہو اور 4 بجے نماز نہ عشاء کی نہ فجر کی، یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ تو اگر آپ یہ پیسہ حضور کی محبت میں دیتے ہو تو مسجد میں آ کر دو، مدرسے میں لا کر دو، جہاں حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، یہ ناخواں اور قوال پلٹ کے دین کو کیا دیتے ہیں؟ بتا دیں مجھے۔ لیکن اس وقت آپ ہوش میں نہیں رہتے، دین کی ترجیحات کو نہیں سمجھتے، اپنی سمجھتے ہو کہ فرض کرو آپ کو 25 لاکھ مل گئے کہیں سے، آپ کے بیٹے نے کہا جی کار لے لیتے ہیں اور 25 لاکھ میں مل جائے گی، تو آپ کہیں گے نہیں، پہلے ہم نے یہ کوئی اپنے لیے گھر لینا ہے یا مکان بنانا ہے یا قرض ادا کرنا ہے، وہ مقدم ہے۔ تو جس طرح آپ پرائرٹی لسٹ دنیا کے کاموں میں بناتے ہو، دین کے کاموں میں بھی بناؤ۔ اور میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے ایک عالم کا خرچ اٹھانا ہے، حافظ کا، میں کہتا ہوں 10,000 روپے ماہانہ دو، اور بعض لوگ دیتے ہیں۔ آج کل جو کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، پانی کے بل ہیں، باقی چیزیں، کتابیں خریدنی ہیں ہم نے ان کو دینے کے لیے، وہ مہنگی ہیں۔ تو جب دین پر وقت آتا ہے، جب ناموس رسالت کا وقت آتا ہے، ختم نبوت کے لیے نکلنے کا وقت آتا ہے، جب سپریم کورٹ ختم نبوت کے مسئلے میں گڑبڑ کرے تو پھر فرسٹ لائن میں قوال اور ناخواں ہوتے ہیں۔ جواب دو نا مجھے، ہوتے ہیں؟ تو پھر تو علماء ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ کو ہوش نہیں آتا۔ ہمیں علماء کی ضرورت ہے، ملک کے اندر اور ملک سے باہر علم کے میدان میں مقابلہ ہے۔ ہم تو باہر بھی بھگتتے ہیں اور اندر بھی بھگتتے ہیں۔ آج ہی مجھے لیٹر ملا سپریم کورٹ سے، اس مسئلے میں رائے دیجیے۔ پہلے ختم نبوت کے مسئلے میں گڑبڑ کی تو ہم نے آواز اٹھائی اور پھر ان کو لکھ کر دیا۔ تو
تو کسی قوال نعت خانے میں کیا ہو تو بتا دو بابا. تو دین کو سمجھو، دین کی ترجیحات کو سمجھو. یہ پیر طریقت علامہ مفتی سالم الدین علوی سیفی، انہوں نے پہلے علم کی تکمیل کی، پھر 2 سال ہمارے ادارے میں تخصص فی الفقہ والافتاء مفتی کورس کیا، اور ہمیں وہ پیر چاہیے جو عالم ہو، صاحب تقوی ہو، جہاں کوئی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو. وہ نہیں چاہیے عامل کہ جو لوگوں کی بچیوں کی آبروئیں لوٹ لیتے ہیں پھر فریادیں کرتے ہیں. تو عامل مت تلاش کرو، عامل بنو، خود دین پر عمل کرو، دین کی ترجیحات کو سمجھو. مدارس، مساجد اور علماء کے ساتھ جڑ کر رہو. جب عظمت صحابہ اور اہل بیت کا ہم نے ملین مارچ نکالا تو یہ علماء متحرک ہوئے، میدان میں آئے. کراچی کے ہر علاقے سے اور پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی ریلی فجر کی نماز کے بعد نہیں نکلی. کہیں زور کے بعد نکلتے ہیں 3 بجے 4 بجے، لیکن یہ محبت مصطفیٰ اور محبت صحابہ اور اہل بیت کی ریلی تھی. کورنگی سے، اورنگی سے، لانڈی سے، لیاری سے، ٹھٹھا تک سے علماء نکل کے آئے اور لوگوں کو لایا ہوں. تو دین کو ان کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں گیا، میریٹ میں، تو ایک این جی او کی بیگمات ہے نا، آج کل باہر سے ڈالر، یورو، پاؤنڈ بہت ملتے ہیں یہاں دین بگاڑنے کے لیے لوگوں کے. تو اس نے کہا کہ جی قرآن کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، مولویوں کو ٹھیکہ کسی نے نہیں دیا، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. تو آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا بی بی آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں. ہم نے کب کہا ہم ٹھیکیدار ہیں؟ لیکن کان کھول کے سن لیں، ہم چوکیدار ہیں. تو چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ جب عمارت میں کوئی نقب لگائے اس ہاتھ کی شوکت کو توڑ دے. لہذا ہم دین کے لیے جب کوئی کرے گا تو ہم میدان میں آئیں گے، ہر قیمت پر آئیں گے، اور آپ کو بھی آنا پڑے گا. میری طبیعت صحیح نہیں ہے، یہ میں نے چند گزارشات پیش کر دی ہیں. آخری گزارش یہ ہے کہ اہل سنت کی من جملہ بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ ڈسپلن نہیں ہے. تو جب میں یہاں سے نکل کے چلوں تو مسافر کے لیے اس کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس مسجد کے وقار کو قائم رکھنا ہے، اس مجلس کے. آپ کی محبت میرے دل میں ہے، مجھے امید ہے کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ کافی ہے. تو آپ بیٹھے رہیں، میں پھر کے جاؤں گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.